سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سورہ فتح کے اندر ٹوٹل 29 آیات ہیں، ان میں سے 27 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آج انشاءاللہ آخری 2 آیتیں ہیں، اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فتح کی آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اس کی تلاوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ، تفسیری ترجمہ اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خالق کائنات سورہ فتح آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ لفظی ترجمہ اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے، ارسلا بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، اور دین الحق کے سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے، اعلیٰ پر، الدین کلہ تمام دینوں پر، واو اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ کی، شہیداً گواہی۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ اب آئیں تفسیری ترجمہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 28۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دین پر غالب کر دے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اب میں سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں چند باتیں ہیں آپ کے سامنے اسے واضح کروں گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے ایک وعدہ کیا، اور یہ وعدہ اللہ اپنے نبی سے کرتا ہے اور نبی کے توسط سے نبی کے صحابہ سے کر رہا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ آپ دیکھیں، کلمات پر ذرا غور کریں آیت کریمہ کے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وعدہ اس بات کا ہے کہ یہ جو مذہب ہے نا، اسلام، یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ یہ وعدہ کب فرمایا؟ ظاہر بات ہے جب سورہ فتح نزول ہوئی اس وقت کا وعدہ ہے۔ سورہ فتح کب نازل ہوئی؟ 6 ہجری میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 ہجری میں خالق کائنات نے اپنے حبیب کے صحابہ کو اس بات کی بشارت دے دی کہ جس دین کے ساتھ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، ایک وقت آئے گا یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ رب یہ بتانا چاہتا ہے ان قریب اسلام کا راج ہوگا، یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ تو اسلام نے پہلے سے بتلا دیا، پہلے سے یہ وعدہ فرما دیا، اور یہ وعدہ پھر مکمل بھی ہوا، کیونکہ اس زمانے میں جو بہت بڑی طاقتیں تھیں، کیسر و کسرا، کیسر یعنی روم، کسرا یعنی فارس، یہ بڑے سپر پاور تھے۔
اور ان کا طوطی بولتا تھا، ان کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیسر و کسرا یہ جو طاقت ہے، یعنی روم اور فارس، اب دیکھیں حضرت عمر کے دور میں یہ سب پسپا ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر کے دور میں اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ کمپلیٹ کر کے بتلا دیا کہ اب اسلام کا راج ہے۔ اب کون کیسر کون کسرا یہ تو سارے ملیا میٹ ہو گئے۔ اب شرق اور غرب اور شمال اور جنوب میں راج چلے گا فقط اسلام کا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ الحمدللہ یہ راج چلتا رہا ایک طویل عرصے تک۔ اس کے بعد پھر مسلمان زوال کی زد میں آ گئے، اور آج آپ دیکھیں تو آج ہم ذلت، رسوائی اور خواری کی زد میں ہے۔ ہر جگہ پر ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ پر رسوا ہو رہے ہیں، اور ہمیں ہر جگہ پر خوار کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو وعدے کر دیا کہ ہم اس دین کو غالب کر دیں گے، عیسائیوں پر بھی غالب، یہودیوں پر بھی غالب، دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں سب پر اس کا غلبہ ہوگا، اور اللہ نے اپنے وعدے کو مکمل کر بھی دیا۔ 6 ہجری میں وعدہ کیا اور دور عمر فاروق میں کمپلیٹ کر دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک وقت گزر گیا، گزرنے کے بعد یہ خلفائے راشدین کی خلافت کے دور چلے گئے اور وقت گزرا تو مسلمانوں کے اندر 2 مرض آ گئے۔ ایک مرض تھا بد عملی کا اور ایک مرض تھا بد اعتقادی کا۔ بڑی مختصر بات بتا رہا ہوں۔ بد عملی میں سب آ گیا، ظاہر بات ہے، نماز نہ پڑھنا، گناہ کرنا، غیبت، چغلی، یہ سارے امراض آ گئے۔ ایک بد عملی کا مرض آ گیا۔ بد عملی کا مرض جو ہے نا ہمیں لے ڈوبا۔ دوسرا ہمارے اندر آیا بد اعتقادی۔ بد اعتقادی کیا؟ ہماری سوچیں چینج ہو گئی، ہمارے نظریات چینج ہو گئے، عقیدے کے اندر پختگی نہیں، ہمارے ہی درمیان آستین کے سانپ پلنے لگے، یعنی نفاق عام ہو گیا، منافقت عام ہو گئی، جو ٹکے ٹکے پر بک جاتے ہیں ایسے لوگ پیدا ہو گئے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ایک وقت آیا کہ زوال ہم پر مسلط ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم پسپا ہی ہو رہے ہیں، ٹھہراؤ بھی نہیں آ رہا۔ یہ بات میں رکھے، برنا تو دور کی بات ہے، برنا بہت دور کی بات، بر تو پہلے رہا تھا۔ ایک ہوتا نا اسٹاپ ہو جائے جناب، ٹھہراؤ ہو جائے، ٹھہراؤ بھی نہیں آ رہا، بلکہ ہم مزید جو ہے ذلیل ہی ہو رہے ہیں۔ جو آنے والا وقت ہے نا، ایسا لگتا ہے ہر آنے والا وقت ہمارے لیے برا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر آنے والے وقت میں بد عقیدگی اور بد عملی بڑھتی جا رہی ہے، جو ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اچھا، یہ باتیں سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں ایک بات اور واضح کرنا چاہ رہا ہوں، اب اسے بھی سمجھے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا راج نہیں ہے، آج راج کس کا چل رہا ہے بھائی؟ امریکہ کا۔ آج راج کس کا چل رہا ہے؟ امریکہ کا۔ کیا چل رہا ہے؟ اصل راج چل رہا ہے یہودیوں کا۔ امریکہ اگرچہ جو ہے کرسچن ہے، لیکن وہ بھی یہودیوں کے بغیر کچھ نہیں کر پاتا۔ تو اب دیکھیں، راج تو اغیار کا ہو گیا، اسلام کا راج ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک بات بتا رہا ہوں، غلط نہیں ہے، 100% درست ہے۔ لیکن اب میں جو بات بتا رہا ہوں وہ بھی 100% درست ہے۔ آپ کہیں گے وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی تشخصات ہیں، اگر ان کی طرف دیکھا جائے تو اس اعتبار سے آج بھی ہمارا جوبن ہے، اسلام کا راج نہیں چل رہا ابھی۔ اب سارے راج تو غیر مسلموں کے ہو گئے، جو چاہے وہ کر دے، جو شکل بنا کر پیش کرنا چاہے کر دیتے، سارے میڈیا پر کنٹرول ہی انہیں کا جناب، جو چاہتے وہ کر لیتے، وہ چاہے تو آئے گی، وہ چاہے تو نہ آئے، بات ہی آپ کی چھپا دی جائے گی، آپ کے نام کو مٹا دیا جائے گا، نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے مذہبی تشخصات آج بھی الحمدللہ ان کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں اور انہیں عروج ملا ہے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں، وہ ہے حج۔
حج کیا ہے؟ یہ ہمارا تشخص ہے مسلمانوں کا. کسی مذہب میں کوئی ایسا مذہبی تہوار نہیں جو اتنا لمبا ہو اور دنیا کے لوگ جمع ہو اور اتنی کثیر تعداد ہو. یہ کرسمس مناتے ہیں یورپ کے ممالک میں، لیکن ایک ساتھ سارے لوگ اتنے جمع نہیں ہوتے جتنے ہمارے یہاں جمع ہوتے ہیں. سارا مینا عرفات مزدلفہ بڑا ہوا ہے لوگوں سے، جس میں کہتے ہیں کہ بس کے سفر میں وقت زیادہ لگتا ہے، پیدل جلدی پہنچ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ سفر ایسا بس میں جائیں تو پھر آپ 5 گھنٹے میں پہنچے، اور پیدل پہنچے تو 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے، 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے، یہ سفر حل ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں حج جو ہے نا، ٹھیک ہے راج ان غیر مسلموں کا ہو گیا، یہود نصارى اور ہنود کا، لیکن آج بھی ابھی تک اللہ نے ہماری جو علامات ہیں ان کو اللہ نے 4 چاند لگائے ہوئے ہیں، اور وہ آج بھی روشن ہے. تو ایک مثال حج کی ہو گئی. میں دوسری مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. دوسری مثال یہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری مسجد ویران ہے. مسجد ویران ہے. ایک شخص نے مجھے کہا یار رمضان میں نمازی ڈبل تیبل ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے علاوہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے نا. میں نے کہا پھر میں نے یہ کہا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، جمعے میں تو اور بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلا نا کہ جمعے کے علاوہ کتنے لوگ نہیں پڑھتے. پھر رمضان کا جمعہ ہو تو اس میں اور بڑھ جاتے ہیں، پھر جمعۃ الوداع ہو تو اس میں اور بڑھ جاتے ہیں. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، لوگ کم ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر میں یہ بات کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ہمارا رونا ہے اور بجا ہے کہ آج مسجد ویران ہے. جو نمازی ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. میں نے کسی کو کہا، کسی نے کہنے والا کہا، بس ایک اپنی رائے میں نے پیش کر دی. میں نے کہا بڑی مسجدیں بنی ہوئی، اب چھوٹی مسجد بناؤ. مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا یار نمازی ہوتے کتنے یہ تو بتاؤ آپ مسجدوں میں. وہی 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے یہی تو ہوتے ہیں. صرف جمعے میں نمازی آتے، اس کے علاوہ تو آتے ہی نہیں. بڑی مسجدیں تو بنی ہوئی، چھوٹی مسجدیں بنا لو آپ تاکہ نمازیوں کو آسانی ہو جائے، قریب میں جا کر نمازیں ادا کریں. بہرحال یہ ایک بات میں نے پیش کی. میں یہ نہیں کہتا کہ بڑی مسجد نہ بنائی جائے، ظاہر بات ہے جامع مسجد جو بڑی ہوتی ہے اس کی حیثیت زیادہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا. اس کا وقار، اس کا مقام بہت ہی بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حالات دیکھنے کے بعد ایسی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، بتانا پڑتا ہے، مشورہ دینا پڑتا ہے. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے مسجد ویران ہے، لیکن ہمارا عبادت خانہ اس کا نام کیا ہے؟ مسجد. اب آپ عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گرجا گھر. اور ہندوؤں کا جو عبادت خانہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مندر. اب دیکھیں نا الگ الگ عبادت خانہ ہے، مسجد ہے، مندر ہے، گرجا گھر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے الگ الگ عبادت خانے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے عبادت خانے اور ہمارا عبادت خانہ مسجد، اس کو آمنے سامنے کمپیئر کریں تو کمپیئر کرنے کے بعد آپ یہ ضرور کہیں گے کہ الحمدللہ پھر بھی ہماری مسجد آباد ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے ایک طرف کہنا پڑ رہا ہے کہ ویران ہے، یعنی ان کے عبادت خانے اتنے خالی ہو گئے کہ آج آپ کو پتا ہے کہ یورپ کے اندر باقاعدہ ان کے گرجا گھر سالوں سال بند ہے. اس کو خریدنے والے مسلمان اور خرید کر مسجد بنا رہے. آپ سنتے دعوت اسلامی نے کافی بنا لی، کئی گرجا گھر خریدے. دعوت اسلامی سے پہلے بھی ہم سنتے رہے، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، ہم نے پہلے بڑا سنا چھوٹی عمر میں، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے فلاں گرجا گھر لیا، فلاں جگہ لے لی، فلاں جگہ لے لی. یہ بند پڑے تھے اور وہاں پھر انہوں نے مسجدیں بنا لی. تو بہرحال وہ مسجدیں بنائی ہمارے سنیوں نے، بد وقتوں نے بھی بنائی، بد مذہبوں نے بھی، انہوں نے بھی بنائی. تو دیکھیں ان کے گرجا گھر بڑے بڑے گرجا گھر بند ہی پڑے ہوئے. تو یہ جب اگر آپ کمپیئر کریں، ٹھیک ہے اسلام کا راج آج نظر نہیں آ رہا، لیکن آج پھر بھی غیروں کے مقابلے میں اللہ نے ابھی تک ہمیں یہ سمجھے کہ بڑے عمدہ سانس دیے ہوئے ہیں، آکسیجن دیا ہوا ہے کہ آج پھر بھی ہماری مساجد الحمدللہ تعالی آباد ہے کچھ نہ کچھ. یہ آیت کریمہ مکمل ہوئی. اب سورہ فتح کی آخری آیت، آج سورہ فتح انشاءاللہ ہماری مکمل ہو رہی ہے، اور یہ ہمارا سورہ فتح کے حوالے سے 12واں درس ہے. اگر آدھا گھنٹہ لگائیں تو یہ ہو گئے آپ کے سورہ فتح کی تفسیر 6 گھنٹے میں مکمل.
آج 12واں درس ہے اور سورہ فتح انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اب آئے 29ویں آیت. اس کے لیے صرف ایک دو لفظ کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں, اس آیت کی طرف آ رہا ہوں. اس آیت میں اللہ نے صحابہ کے مقام کو بالکل واضح طور پر کلیئر کر دیا کہ نبی کے صحابہ بے مثال ہے, لاجواب ہے. اب آئیں آیت کریمہ کی طرف. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لفظی ترجمہ محمد. سبحان اللہ, اللہ نے اپنے حبیب کا نام بھی کیسا منتخب کیا, محمد. غور تو کریں, محمد کہتے ہی اسی کو جس کی تعریف کی جائے, جس کی حمد کی جائے. آج کوئی مانے یا نہ مانے, قیامت کے دن ماننا پڑے گا. لواء الحمد کے سائے میں سب آئیں گے اور میرے نبی کا جوبن ہوگا اور ارد گرد میں سب لوگ کھڑے ہوں گے اور اس وقت کیا کریں گے پتہ آپ کو؟ میرے نبی کی شان بیان کریں گے. یہ باقاعدہ حدیثوں میں, واضح حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے. رسول رسول ہیں اللہ, اللہ کے, اور الذین جو معہ ان کے ساتھ اشداء سخت ہے, علی پر کفار کافروں, رحماء نرم دل, بینہم آپس میں, تراہم تو انہیں دیکھے گا. صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے رکعن رکوع کرتے, سجدن سجدے کرتے, یبتغون طلب کرتے, فضلاً فضل من کا اللہ اللہ کا, اور رضوانا رضا, سیماہم ان کی علامت, فی میں ان کے چہروں میں, من سے اثر السجود سجود کے نشان, ذالک یہ مثلہم ان کے اوصاف, فی میں تورات, اور مثلہم ان کے اوصاف, فی میں الانجیل انجیل میں, کزرع ایک کھیت کی مانند, اخرجا جس نے نکالا, شطأہ اس سے باریک کونپل, فآذرہ پھر اس کو تقویت دی, فاستغلظ تو مضبوط ہو گیا, فاستوى پھر سیدھا کھڑا ہوا, اعلیٰ پر سوقہ اپنے تنے پر, یعجب خوش کر رہا ہے, زرع کسانوں کو, لیغیظ تاکہ دل جلے, بہم ان سے, الکفار کافروں کے, وعدہ کہ اللہ اللہ نے, الذین ان سے, آمنوا ایمان والے, اور عمل عمل کے صالحات اچھے, منہم ان سے, مغفرہ بخشش, اور اجرن ثواب, عظیماً بڑے. یہ لفظی ترجمہ تھا. اب آئیں تفسیری ترجمہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو ان کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل, تو انہیں دیکھے گا رکوع و سجدے کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل و رضا کو طلب کرتے ہوئے. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے, وہ سجدوں کے نشان ہے. یہ ان کے اوصاف تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں. یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہے جس نے اپنا باریک کونپل نکالا, پھر اس کو تقویت دی تو وہ مضبوط ہو گیا, پس اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا. اس کا جوبن کسانوں کو خوش کر رہا ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلے,
अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश और बड़े सवाब का वादा किया उनसे जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए। ये सूरह फतह की आयत नंबर 29 और सूरह फतह का इख्तिताम भी इसी पर होगा। इस आयत करीमा के कलिमात की तरफ फिर मैं आपको मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ ताकि इनके कलिमात से हम पैगाम रब्बानी को वाज़ेह अंदाज में समझें। स्क्रीन पर कलिमात मुक़द्दस पर आप तवज्जो दें। पहला ये जो सेंटेंस है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा तैयबा का जुज़ है। ये बात ज़हन में रखिएगा, एक साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक साथ कुरान में कहीं भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह अलग मकामात पर है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अलग मकाम पर है। और इस मकाम पर ये कलमे का दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब इसके अल्फाज देखे ज़रा, वल्लज़ीना माअहू, वल्लज़ीना माअहू, और जो मेरे हबीब के साथी हैं। वल्लज़ीना माअहू सहाबा की बातें हो रही हैं। वल्लज़ीना माअहू, और जो मेरे नबी के साथी हैं। अशिद्दाहु अलल कुफ़ार, उनका माइन क्या है, सोच क्या है? उनका माइन, उनकी सोच कुफ़ार पर सख्त है। ये तालीम कुरान है और साहबा ने इसे इख्तियार किया। कुरान इसका जिक्र करता है कुफ़ार पर सख्त रहना चाहिए। अब हमारे लोग जो है ना, पाकिस्तान में भी होता है कि अगर किसी मुसलमान पर जुल्म हो तो मीडिया देगा भी नहीं, और हिंदू पर जुल्म हुआ नहीं हुआ वो तो अभी तहकीक तलब था, गैर मुस्लिम पर वादे नहीं हुआ, लेकिन सारे शोर बचा देंगे। यानी लगता है कि सारे इंसान तो यही है, हम तो इंसान ही नहीं है, हमें तो किसी खाते में लिया ही नहीं जा रहा। यानी गैरों पर जो है ना, गैरों को अपना बनाया और अपनों को क्या कर दिया, गैर कर दिया। लेकिन कुरान क्या कहता है, साहबा के शान बयान करता है, अशिद्दाहु अलल कुफ़ार, ये काफिरों पर सख्त है। रहमाउ बैनहुम, लेकिन जब अपनों की बात आती है मुसलमानों की, बड़े नरम दिल हो जाते हैं। ऐसे शो करते हैं, अगर बड़ी उम्र वाला है तो जवान को कहेगा ये तो मेरा बेटा है, जबकि नसब के एतबार से बेटा नहीं है, नसब के एतबार से बेटा नहीं है जनाब। लेकिन अगर उम्र रसीदा है तो वो नौजवानों जवानों से कैसी शफकत करेगा, ऐसी शफकत करेगा, ये तो मेरा कलेजा है, ये मेरा जिगरा है, ये मेरा बेटा है। ऐसी मोहब्बत साहबा की। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखें, जब जो नौजवान और जवान होगा तो फिर मिजाज क्या होता था, अगर कोई उम्र रसीदा आ जाए तो कहता ये तो मेरे बाप की जगह है, ये मेरा वालिद है। नबी ने फरमाया ना कि वो हम में से नहीं जो अपने बड़ों का अदब ना करे और छोटों पर शफकत ना करे। बड़ों को दर्स दिया जा रहा है, छोटों पर शफकत करो, तो छोटों को ये कहा जा रहा है बड़ों का अदब करो। और उसकी अमली तस्वीर देखनी है तो मेरे नबी के साहबा को देख लो, जिसके ये समझे कि शान के नगमे खुद कुरान बयान करता है। तो क्या कहता है, रहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं। और फिर रब ने बताया कैसे इबादत करते। सुभान अल्लाह, इनकी इबादतों को मेरा रब बयान करता है। रब साहबा की अजमत को बयान करे, ये जालिम माज़अल्लाह तनकीद करे, बदबख्त अल अमान वल अफीद। रब कहता है मेरे हबीब के जो साथ है ना, वल्लज़ीना माअहू, कैसे तराहुम, देखो तो सही ना, देखो इनके अमल, कैसे अमल मिलेंगे। रुक्अन, देखो ये तुम्हें रुकू करते हुए नजर आएंगे। सुज्जदन, ये तुम्हें कैसे नजर आएंगे, सजदा करते नजर आएंगे। और यबतगून फज़लन मिन अल्लाह, और तुम्हें नजर आएंगे कि ये अल्लाह के फजल के तलबगार हैं। मौला फजल उतार, मौला फजल उतार। व रिदवाना, मेरे हबीब के साहबा रब की रिदा के तलबगार हैं। देखे किस अंदाज में रब अपने हबीब के साहबा की अजमत का डंका बजा रहा है। और फिर कुरान क्या कहता है, सीमाहुम, देख लो मेरे हबीब के साहबा के चेहरों को, उनके नूरानी चेहरों को देख लो। फी वजूहिम, उनके नूरानी चेहरों को देखो। मिन असरिस सुजूद,
सजदे के आसार नमूदार होंगे, यानी चमक रहे होंगे। वाइट जेल वाला है तब भी चमकता है, सांवले कलर का हो तब भी चमकता है। और अगर कोई हबशी हो ना और वो भी नमाज़ें पढ़े और तहज्जुद पढ़े और दीन पर अमल करे, कसम खुदा की कलर आपको काला नजर आएगा, लेकिन आप देखेंगे तो आप कहेंगे जनाब चेहरा बड़ा नूरानी है। ये शान है। तो सहाबा किराम के अलग अलग चेहरे थे ना, कोई वाइट जेल वाला था, कोई सांवले कलर का था, तो कोई ब्लैक जेल वाला भी था ना, बिलाल हबशी स्याफाम थे ना, हजरत बिलाल हबशी, इसीलिए तो हबशी कहा जाता है। लेकिन जब चेहरा देखो तो इबादत का रंग जो है ना चेहरे पर नमूदार होता है। तो अल्लाह कहता है मेरे साहबा के चेहरे ही देख लो, मेरे साहबा के चेहरे बता रहे हैं कि हम जो है ना रातों को उठ उठ कर रब की बारगाह में रुकू, सुजूद और आंसू की सौगात पेश करते हैं। ये कुरान इनका तस्करा करता है। फिर इसके बाद कुरान क्या कहता है, सुनिएगा साहबा के बारे में। कहता है ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। ये खाली इनकी अजमत कुरान बयान नहीं करता कि कहो कि ठीक है कुरान बयान करता है, कुरान तो नबी पर उतरा है तो नबी के यारों की अजमत बयान कर रहा है। रब कहता है नहीं, जैसे मैंने अपने नबी की शान तौरात और इंजील में बयान की है, वैसे ही मैंने मेरे हबीब के सहाबा की शान भी तौरात और इंजील में बयान कर दी थी। ये कुरान कहता है। यानी पता ये चला कि फकत कुरान इनकी अजमतों के गीत नहीं गा रहा, बल्कि तौरात में भी सहाबा की अजमतें नजर आती है और इंजील में भी सहाबा की अजमतें नजर आती है। फिर इसके बाद अल्लाह ने सहाबा किराम को एक चीज से तशबीह दी, तवज्जो रखिएगा। कहते गए ये जो मेरे हबीब के सहाबा है, वल्लज़ीन मअहू, मेरे हबीब के सहाबा, ये कैसे? का ज़रअन, ज़रअन कहते हैं खेत को, ज़रअन खेत को कहा जाता है। अल्लाह कहता है ये मेरे सहाबा खेत की तरह है। ये अल्लाह तशबीह दे रहा है, हबीब के जो सहाबा है वो खेत की तरह है। अब ये खेत से तशबीह क्यों दी? तशबीह का कोई तो मकसद होता है ना। जैसे किसी शख्स को आपने कहा जनाब आप तो शेर की तरह है, तशबीह दे रहे हैं ना, क्या मतलब? जनाब बड़ा बहादुर है। अच्छा किसी को आप कह देते हो जनाब आप तो लोमड़ी की तरह हो, मतलब क्या है? बड़ा चालाक है। और किसी को कह दिया जनाब आप तो गधे की तरह हो, मतलब क्या है? मतलब बेवकूफ है, ये अहमक है। तो जो तशबीह दी जाती है उसके मकासद होते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब के सहाबा को खेत से तशबीह दी, इसकी वजह क्या है? याद रखिएगा, खेत ही है जिससे अनाज निकलता है, खेत ही है जिससे गल्ला निकलता है। अगर आज अनाज ना हो तो खाएंगे कहाँ से चावल आएंगे, दालें कहाँ आएंगी? कुछ भी नहीं मिलेगा जनाब, सब्जी भी नहीं मिलेगी। तो खेतों से क्या मिलता है? हमें गल्ला मिलता है। यानी अल्लाह ये बताना चाहता है, कान खोल के सुन लो मेरे नबी के गुलामों, ये सहाबा की शान खेत की तरह है। मतलब ये कि तुम अपनी जिंदगी अगर गुजारना चाहते हो तो तुम्हें खेतों की जरूरत है और सहाबा खेतों की तरह है। अगर तुम ईमान पर कायम रहना चाहते हो और ईमान को चार चांद लगाना चाहते हो तो फिर सहाबा के दामन से वाबिस्ता हो जाओ। जैसे खेतों के बगैर जिंदगी मफलूज है, सहाबा के बगैर ईमान भी मफलूज है। इसने तशबीह दी। और फिर इसके बाद क्या कहता है सुनिएगा, रब ने मिसाल क्या दी, सुभान अल्लाह। रब कहता है खेत की अब मैं मिसाल तुम्हें समझाता हूं अपने कलाम में, कुरान में। का अखरजा शतअहू, क्या करते हो? खेत में तुम एक कॉम्पल लगाते हो, एक कॉम्पल बड़ी कमजोर होती है, पता आपको, खाली ऐसे मारे तो दब जाएगी, बिल्कुल कमजोर। फरमाया अखरजा शतअहू, तुम कॉम्पल लगाते हो। फिर रब क्या करता है? फआज़रहू, रब इसे अब ताकत देता है। फस्तगलज़ा, अब ये कॉम्पले ताकतवर होकर बढ़ने लगती है। फस्तवा अला सूकिही, जो पहले कॉम्पल थी अब वो ऐसी शाख बन गई कि वो अब अपने तने पर खड़ी हो गई।
یہ مراحل بتا رہا رب. پہلے کونپل لگتی ہے, پھر اللہ ان میں قوت دیتا ہے, پھر یہ کھڑی ہوتی ہیں. اب کیا ہوتی ہے, سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی, جس کو ہم کہتے ہیں اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی. یہ شاخ ہے. جب یہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاتی ہے, رب کیا کہتا ہے سنیے گا. رب کہتا ہے یعجب الزرع, جب کسان اس کو دیکھتا ہے نا, اس منظر کو, لے لہاتا منظر, توجہ رکھیے گا, لے لہاتا منظر, بڑے سبزے والا منظر. کسان جب اس کو دیکھتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے, کہتا ہے سبحان اللہ, کیسا خوبصورت منظر بن گیا. یعنی رب کیا بتانا چاہتا ہے سنیے گا. یہ تشبیہ دے رہا ہے, استعارات رب قرآن میں استعمال کر رہا ہے. رب بتانا چاہتا ہے کوپل پہلے کمزور تھی, صحابہ پہلے کمزور تھے, کوپل پھر مضبوط اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی, صحابہ ایک وقت آئے بڑے مضبوط ہو گئے, بڑے قوی ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اہل ایمان ہے جب صحابہ کے گلشن کو لے لہاتے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. یعنی ایمان کو اور چار چاند لگ جاتے ہیں. جب ہم صدیق ابوبکر کی سیرت سنتے ہیں ذوق اور بڑھ جاتا ہے, عمر فاروق کی شان سنتے ہیں تو پھر ایمان کو اور تازگی ملتی ہے. حضرت عثمان غنی کا جب ذکر خیر سنتے ہیں تو دل مچلنے لگ جاتا ہے. مولا کائنات علی شیر خدا کا تذکرہ سنتے ہیں تو ایمان اور مزید مضبوط ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہے شان اہل ایمان کی. لیکن رب نے وعدے کر دیا. اب آخری بات کی طرف آ گیا, فرمایا ہاں وہ جو کھیت لے لہا رہی ہوتی ہے, کسان دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے, یعجب زرع, بڑا خوش ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب جب مسلمان دیکھے گا بڑا خوش ہوگا, سیرت سنے گا تو بڑا خوش ہوگا, نبی کے صحابہ کے تذکرے سنے گا تو بڑا خوش ہوگا, اس کا ایمان اور مضبوط ہوگا. لیکن رب نے فرما دیا لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ, دل کس کے جلیں گے, آگ کس کو لگے گی, مرچی نہیں مرچے کس کو لگیں گے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. قرآن نے اسے بھی بیان کر دیا. قرآن کہتا ہے لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ, یہ جو کافر ہے نا بدبخت, جب یہ صحابہ کی سیرت بیان کی جائے, ان کے تذکرے کیے جائے, ان کی کرامات کو ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں ان کے دل جلنے لگ جاتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے ان کفار کے جو چیلے ہیں ان کے سامنے ابو بکر کا نام بھی لے لیا جائے تو آگ لگ جاتی ہے, عمر فاروق کا نام لے لیا جائے تو آگ لگ جاتی ہے. قرآن نے وعدے کر دیا. دل کس کے خوش ہوتے ہیں, قرآن کا زرع ہمارے ہوتے ہیں. اچھا, اور صحابہ کے تذکرے پر جلتا کون ہے, قرآن نے وعدے کر دیا یا تو کفار یا پھر کیا ہوں گے, کفار کے چمچے, کفار کے چیلے. تو آپ کو پتہ یہ کون ہے چیلے, جب صحابہ کا تذکرہ کرتے تو آگ لگ جاتی ہے. پھر آخر میں رب نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. رب ذوالجلال نے وعدے کر دیا کہ بس جو ایمان لاتا ہے, عمل صالح کرتا ہے, اللہ نے اس کے لیے مغفرت اور بڑا اجر رکھا ہے. الحمدللہ تعالی آج سورہ فتح اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئی. سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو